فروٹس میں بھی تو آپ نے وہ لال ہے لال ہے آپ نے سنا ہوگا نعرہ, اس میں کیا تھا؟ وہ ایک تربوز تھا ایسا جس کچھ کو, نہیں تھا. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا تربوز پاسبل نہیں ہے. وہ اچھا جو تربوز کی آپ بات کریں, آپ دیکھیں تربوز کا جو اسٹرکچر ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا جو پیل ہے وہ بہت تھک ہے. اچھا وہ کم از کم بھی اتنا موٹا اس کا تو وہ پیل ہی ہوتا ہے. اب آپ اس کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں کلر, مان لیا میں نے, آپ نے اس کے اندر پہلے تو وہ بڑے والی نیڈل کے ساتھ انجیکٹ کیا, کلر انجیکٹ کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا کلر کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ پیل کی سائڈز پہ نہیں جانا, میں نے صرف اندر جانا ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر تربوز کے اندر اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ وہ پریشر اس سے باہر کو آئے گا, وہ کبھی بھی اندر نہیں ٹکے گا کلر. آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں, ایسا نہیں ہے, سائنٹیفک معاملہ آپ بتا رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے اندر انجیکشن لگے ہیں, مان لیا ہم نے اس کے اندر آسموسس کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے کلر پھیلنا شروع ہو گیا, تو وائی وہ کلر پیل کے اندر کیوں نہیں گیا؟ وہ جو یلو کلر کا پیل آپ کا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے نا, کھاتے ہیں تربوز, اس میں کیوں نہیں جاتا پھر؟ کیا وہاں پر کوئی باؤنڈری الگ سے بنی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے جی. اچھا یہ جو چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ جی رنگ برنگے, جو ظاہر ہے نام ہم پروڈکٹس کا سم ٹائمز نہیں لیتے, لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندہ ان کے نقصانات کی بات کرے, ڈاکٹرز بات کرتے ہیں, آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, فوڈ ایکسپرٹ ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, ان چیزوں کو بین کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ انٹرنیشنل ظاہر ہے فوڈ چینز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کام ہونا چاہیے یا پاکستانی قانون میں اس کی کچھ گنجائش ہے؟ پہلی چیز. دوسرا, یہ تو بڑی بات ہے, چھوٹی بات کر لیتے ہیں جی, سموسے پکوڑے ان کی ہم بات کرتے ہیں جی, افطاری میں ظاہر ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, ان کو بین کیا جانا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی حد تک ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے یا سم ہاؤ گنجائش مل سکتی ہے؟ دیکھیں ہم ان فوڈ پروڈکٹس کو بین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ساری چیزیں بنی تھی تھوڑا بہت چسکا ٹائپ کے لیے نا, اور ہماری وہ سالوں پرانی ہیبٹس ہیں, ہم اس کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ رنگ برنگے مشروبات بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. اب یہ سموسے پکوڑے, دہی بھلے, ہر چیز اسپائسی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ بن چکی ہوئی ہیں. بین تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس وقت بہت ساری آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنلی بھی ہائی سالٹ, ہائی شوگر اور ITFA انڈسٹریل پروڈیوس ٹرانس فیٹی ایسڈس, ان تینوں کو لے کر بہت کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ادھر بھی کوشش کر رہی ہیں کچھ آرگنائزیشنز کہ ہائی شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن بڑھا دی جائے, ڈسکریج کیا جائے ان کا استعمال, ڈسکریج کیا جائے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ سعودی عرب جو تھا وہ کچھ سال پہلے تک ڈائبٹیز میں ہم سے آگے تھا, اور اس وقت انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ساری جتنی بھی ہائی شوگری ڈرنکس تھی ان پر ٹیکس بڑھا دیا. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو 100% تک لگایا کہ کہاں تک وہ ہے, لیکن انہوں نے کافی ٹیکس بڑھایا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے وہ اب ڈائبٹیز میں ہم سے کہیں پیچھے رہ گئے, اور پاکستان میں ہر تیسرا یا چوتھا بندہ آپ کو ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک ملے گا, کیونکہ ہمارا بہت زیادہ کنزمپشن ہے اس چیز کی. ہم دیکھیں ہم تو سبسڈی بھی چینی پہ ہی دیتے ہیں, تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے. اچھا آپ نے ریسنٹلی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دورہ بھی کیا, وہاں پہ رہیں, ٹریننگز بھی اٹینڈ کی, کیا سیکھا اور وہاں پہ کیا ہے جو پاکستان میں نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے اگر تو میں ریسٹورینٹس کی بات کروں یا کسی اور کی, تو وہ ایک آٹو پہ ان کا سسٹم چل رہا ہے, ان کو نہیں فرق پڑتا کوئی ان کی چیکنگ کے لیے آئے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہے ہم نے ہائیجین کے جو ہیں رولز وہ ہم نے فالو کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کرتے ہیں. ان کے اوپر میرا خیال ہے ہم لوگ زیادہ سرویلنس کرواتے ہیں, اور اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف اس طرح سے نہیں آ رہے, اور باہر جو ہے وہ ان کا ایک سیٹ اپ بالکل فائنل ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سیکنڈلی ان کے لوگوں میں ڈائٹ کو لے کر زیادہ اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس, واک کو بڑا وہ امپورٹنس دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہم پیدل نہیں چلتے, ہم اس کو ایک تو انسلٹ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا میں وہاں تک پیدل جاؤں, کوئی دیکھ نہ لے. ہاں کوئی دیکھ نہ لے, تو یہ بڑا پرابلم ہے. وہاں پر اس چیز کا نہیں ہے. اب میں ڈیوس میں تھی تو ڈیوس میں سائیکلنگ کا بہت ٹرینڈ ہے, یا آپ کو لوگ پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے یا سائیکلنگ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو سائیکلنگ کرتے ہیں اگر آپ, تو اٹ سیلف یہ بہت ایک اچھی ہیبٹ ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور اگر واکنگ آپ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی ہے. میں خود جب میں یہاں سے گئی تھی تو میری اتنی واکنگ کی وہ ہیبٹ ہی نہیں تھی, تھک جاتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں. اور وہاں پر کلو میٹرز نہیں ہے, مائلز ہے. تو آپ نے جب چلنا ہے تو آپ نے مائلز میں چلنا ہے, 2 کلو میٹرز نہیں 2 مائلز چلیں گے آپ.
تو وہ اس کا بڑا پھر آپ کی ہیلتھ پہ اچھا اثر آتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر کے یوز کرتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں, پروٹین بھی ہو, فیٹس کی اسمال کوانٹٹی ہو, شوگر ہے تو وہ اسمال کوانٹٹی میں ہو, تو وہ اس طرح بیلنس سے چل رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے, ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پہ جو پالیسیز ہیں ان کو پاکستان میں ظاہر اڈاپٹ کیا جانا چاہیے, لیکن یہاں پر اس طرح سے سم ہاؤ لوگوں کا وہ اویئرنیس کا جو لیول ہے جو وہاں پر ہوتا ہے یہاں پہ کم ہے. کم ہے, بالکل کم ہے. میں دیکھیں جب اسلام آباد فوڈ اتھارٹی بنی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی چیزیں. ہم لوگوں نے یہ جو 60+ اویئرنیس سیمینارز کروائے تھے وہ صرف اسی لیے کہ ہم چاہتے ہیں وہ بہتری لائیں. جب آپ ان کو بتاتے ہیں, ان کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, پھر ہی وہ چھوڑیں گے نا. جب آپ کو غلط اور صحیح کا ڈفرینس نہیں پتا, آپ کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا حل کس طرح نکالا جائے کہ ہم بھی اکثر جاتے ہیں شاپنگ کرنے, کسی شاپنگ مال میں, کسی بیکری میں کچھ کھانے پینے کی پروڈکٹس بائی کرتے ہیں, تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کمپلینٹ کریں گے, ایک تو دکاندار سے مخالفت پیدا ہو جائے گی, دوسرا ایکشن ہوگا یا نہ ہوگا. تو ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اسلام آباد فوڈ اتھارٹی جو ہیں وہ شہریوں کو کس طرح سے یقین دلانا چاہتی ہیں یا دلا سکتی ہیں کہ بھائی جو بھی شکایت ہوگی اس پر ایکشن ہوگا. میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو شکایات کے حوالے سے وہ 100% ریکارڈ ہے. ہماری سٹیزن پورٹل کی بھی ایون کوئی ایک کمپلین پینڈنگ نہیں پڑی ہوئی اس وقت تک. ہمیں کوئی بھی کمپلین آتی ہے وہ جینون ہو تو اس پر ایکشن ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ جو پرسنل گرج میں کمپلینس کرتے ہیں وہ چیز نہیں تھی, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنل گرج میں کمپلین کرتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ بس اس کو تو ختم ہی کر دو, یہ بزنس بالکل ختم ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات شرارت میں ایسی کمپلین کرتے ہیں کہ پورا کھانا پلیٹ میں سے فنش کر دیا اور اب آخری نوالے پہ ہی اس کو وہ بال نظر آنا ہے یا مکھی نظر آنی ہے, پوری پلیٹ صاف ہے, 3-4 روٹیاں کھائی ہوئی ہیں, تو وہ کلیئر کٹ کیس بعض اوقات نظر آتا ہے کہ یہ بلنگ کا معاملہ ہے. دیکھیں کیا کرتے کیا آپ لوگ اس طرح کی شکایات میں؟ ان کی کمپلین کو ریڈریس ضرور کرتے ہیں. ٹیم وہاں پر جاتی ہے, وہ چیک کرتی ہے. اگر انہیں کوئی جینون ایشوز وہاں نظر آتے ہیں تو ایکشن ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ہم ان کو پھر بھی ایڈوائزری نوٹس دے کر آتے ہیں تاکہ وہ بہتری کریں اپنی. اچھا, ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لائسنسنگ کے حوالے سے خاصا کام کیا اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے. اب تک اسلام آباد میں کتنے لائسنسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں, لوگ باقاعدہ طور پر ریگولیٹ آپ ان کو کر رہے ہیں؟ ابھی تقریباً 2500 لوگوں کو ہم لائسنس دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے پچھلے سال سٹارٹ میں لیا تھا, ان کا اب لائسنس رینیول کا ٹائم ہے. ہمیں انہیں کہنا نہیں پڑا ہے, وہ خود آ رہے ہیں کہ ہمارا لائسنس رینیو کیا جائے. ان کو پتہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی سے جب آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کسٹمر کا کانفیڈنس آپ پہ بڑھتا ہے جب وہ فوڈ اتھارٹی کا لائسنس وہاں لگا دیکھتا ہے کہ یہاں پر فوڈ اتھارٹی کی ٹیم چیکنگ کے لیے آتی ہے. تو یہ ان کے اپنے بزنس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. جب کسٹمر کا کانفیڈنس لیول بڑھے گا, آف کورس آپ کی سیل بڑھے گی, آپ کا بزنس فلرش کرے گا. کیا یہ لیگل اوبلیگیشن ہے, کوئی لیگل مینڈیشن ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو؟ یس, یہ لیگل اوبلیگیشن ہے. ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فوڈ جو بزنس مین ہے جو یہ فوڈ کا بزنس کر رہا ہے اور اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وداؤٹ فوڈ لائسنس نہیں کر سکتا, چاہے وہ ٹھیلا لگا رہا ہے شاورما کا, برگر کا. اگر وہ فکسڈ ہے تو وہ لے گا, اور اگر مطلب صرف ایک ہی وہ اسٹریٹ ہے یا وہ 2 اسٹریٹس ہیں جہاں پہ وہ جاتا ہے تب بھی وہ لے گا. اور ایون یہ جو آپ کے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس والے ہیں وہ بھی اس کا لائسنس. اچھا, کتنا فرق ہے پنجاب میں بھی, ذرا آپ نے لمبا عرصہ سرو کیا, اسلام آباد میں 2 سال آپ کو ہو چکے, کتنا فرق ہے وہاں پر اور یہاں پر لوگوں کے تعاون میں, آفیسرس کے تعاون میں, اور مشکلات کتنی فیس ہوتی ہیں؟ لوگوں کے تعاون میں لوگ تعاون کرتے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اوور آل لوگوں کا بڑا پازیٹیو بیہیویئر ہے. فرسٹ ایئر جو اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کا کمپلیٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ایئر میں ہم لوگوں نے کام شام کیے, تو آپ اگر دیکھیں ہم نے 2024 میں تقریباً 17,000 پریمیسز کی انسپیکشنز کی. اس میں سے 2,000 کو صرف 1 سال میں صرف 2,000 کو فائن ہوا, ٹھیک ہے. مینس جو اور کچھ جو ہیں 500 کے قریب سیل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ فگرز اب آپ نکال دیں تو باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے امپروومنٹ کی تھی, اپنے بزنس کو بہتر کیا تھا, اور ان پر نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ ان کو ہم کوئی اس طرح کی ان کے اوپر پینلٹی امپوز کرتے, بلکہ ان کو دوبارہ ایڈوائزری نوٹس دے دیے گئے کہ اگر آپ نے 10 میں سے 2 چیزیں بہتر کی ہیں, 2 اور بھی کریں. آہستہ آہستہ مطلب ہمارا جو فوڈ اتھارٹی کا مقصد ہے وہ خوراک کو اور اس کو جو معیار ہے اس کو بہتر کرنا ہے, نہ کہ ہم بزنس کو بند کریں.
ہم اس کی بہتری کی طرف جاتے ہیں. اور آفیسرس کی طرف تو آفیسرس بھی سپورٹیو ہوتے ہیں. ہاں بالکل بعض اوقات پریشر بہت آتا ہے, لیکن ان کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ یہاں پر پہلے اویئرنیس نہیں دی گئی تھی. اب اویئرنیس دی جاتی ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہے. لوگ اب خود چاہتے ہیں کہ وہ اچھی چیز کھائیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیزیزز بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کی مطلب آپ سمجھیں میکسیمم ڈیزیزز آپ کی فوڈ کی وجہ سے ہیں, آپ کی فوڈ ہیبٹس کی وجہ سے ہیں. اچھا, آخری مجھے یہ سوال جاننا ہے کہ آپریشنز میں خاتون کے لیے کام کرنا از کوائٹ اے ٹف جاب. آپ ظاہر ہے آپریشنز کو ڈیل کر رہی ہیں, کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جاتی ہیں تو وہاں پر خاص سے پریشر کا, ریٹیلیشن کا سامنا ہوتا ہے. اس سچویشن میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم سچویشن کو ہینڈل کرنا؟ پولیس ضلع انتظامیہ کے آفیسرز تو ساتھ موجود ہوتے ہیں, کتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ اور اس سارے سناریو میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک خاتون کے لیے یہ آسان ہے کہ آپریشنز ڈویژن کو ہیڈ کرنا اور آپریشنز کو لیڈ کرنا اور معاملات کو دیکھنا؟ آسان نہیں ہے. میں اس بارے میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گی کہ بعض اوقات بہت زیادہ پریشر آتا ہے, پھر لوگ بات سمجھ نہیں رہے ہوتے, بہت زیادہ مطلب بحث کرتے ہیں. ایون 2-4 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے مطلب میرے اسٹاف کو باقاعدہ زد و کوب کرنے کی بھی کوشش کی, تو پھر پولیس کی اسسٹنس تو اوبویسلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے, لیکن پھر وہی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی گھر کے بزرگ کو لے آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے. وہ ایک بڑی ہمارے لیے ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ